السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم امور طبیہ کے اہم امر قوا جسے فیکلٹیز یا پاورز بھی کہا جاتا ہے کے بارے میں بات کریں گے۔ جتنے بھی افعال یعنی فنکشنز انسانی بدن میں سر انجام پاتے ہیں وہ کسی نہ کسی قوت کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھ لیں، قوا دراصل جسم کی ایسی صلاحیت ہے جس کی بنا پر انسان یا حیوان جب چاہیں اور جیسے چاہیں کوئی کام کر سکیں۔ کینن آف میڈیسن میں فیکلٹیز یا قوا کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ each function depends on its own special faculty, they can be treated together۔ قوا یا فیکلٹی کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قوت حیوانیہ جسے وائٹل پاور بھی کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر قوت طبیہ جسے نیچرل پاور بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر قوت نفسانیہ جسے اینیمل پاور بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام قوتوں کا ایک خاص سینٹر ہوتا ہے، جیسے قوت حیوانیہ کا مرکز قلب یعنی ہارٹ ہے، اور قوت طبیہ کا مرکز لیور یعنی جگر ہے، اور قوت نفسانیہ کا مرکز برین یعنی دماغ ہے۔ سب سے پہلے ہم قوت طبیہ کی مختلف صورتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قوت تغذیہ یعنی نیوٹریشن، نشوونما یعنی گروتھ، اور تولید و تناسل یعنی ریپروڈکٹیو پاور سے بلونگ کرتی ہے، اور انہی بیسس پر قوت طبیہ کو مزید آگے دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قوت شخصیہ اور دوسرے نمبر پر قوت تناسلیہ یا قوت نوعیہ۔ قوت شخصیہ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلی قوت غازیہ اور دوسری قوت نامیہ۔ قوت غازیہ وہ قوت ہے جس کا تعلق تغذیہ بدن یا نیوٹریشن سے ہے، اور اس کا مقصد غذا کو بدل کر غذا حاصل کرنے والے آرگن کے مانند بنانا ہے۔ غذا کے جزء بدن بننے میں تین سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلا ایبزارپشن جس کا تعلق قوت جاذبہ سے ہے، دوسرا ریٹینشن جس کا تعلق قوت ماسکہ سے ہے، تیسرا ڈائجیشن جس کا تعلق قوت ہاضمہ سے ہے، اور آخر میں ویسٹ میٹیریل کو باڈی سے اسکریٹ آؤٹ کروانا جس کا تعلق قوت دافعہ سے ہے۔ قوت شخصیہ کی دوسری قسم قوت نامیہ ہے۔ قوت نامیہ کا تعلق گروتھ سے ہے، اور اس کا مقصد باڈی کو پراپر نرشمنٹ کے بعد پراپر گروتھ فراہم کرنا ہے تاکہ بدن لمبائی، چوڑائی اور موٹائی کے لحاظ سے طبی تناسب اختیار کر لے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 4 سٹیجز آف ڈائجیشن جسے ہضوم اربع کہا جاتا ہے۔ ہضوم اربع 4 ہیں، یعنی غذا 4 سٹیپس آف ڈائجیشن سے گزر کر جزء بدن بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہضم معدی جو سٹمک میں سر انجام پاتا ہے، دوسرے نمبر پر ہضم کبدی جو لیور کے اندر سر انجام پاتا ہے، تیسرے نمبر پر ہضم عروقی جو آرٹریز کے اندر سر انجام پاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہضم عضوی جو کسی آرگن کے اندر انجام پاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے ہضم معدی۔ ہضم معدی کو ہضم اول بھی کہا جاتا ہے۔ غذا منہ، معدہ اور امعاء میں سب سے پہلے ڈائجسٹ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ہضم کے اعتبار سے ہر باب پر کافی انفارمیشنز موجود ہیں جو آپ کسی اچھی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو بیسک نالج پرووائڈ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہضم کبدی جسے ہضم دوم بھی کہا جاتا ہے۔ غذا انٹسٹائن سے ایبزارب ہونے کے بعد لیور میں پہنچتی ہے، اور وہاں ڈیفرنٹ میٹابولزمز کے بعد وہ 4 ہیومرز یعنی دم، بلغم، صفرا سودا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہضم عروقی ہے جسے ہضم سوم بھی کہا جاتا ہے۔ جب بلڈ لیور سے آرٹریز میں پہنچتا ہے تو اس میں مزید نضج اور ہضم کا عمل ہوتا ہے جس سے وہ رطوبت ثانیہ میں بدل جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہضم عضوی ہے جسے ہضم چہارم بھی کہا جاتا ہے۔ جب آرٹریز میں بننے والی رطوبت ثانیہ عروق سے نکل کر آرگنز میں پہنچتی ہے تو اس میں مزید تغیر کے بعد وہ اس آرگن کا حصہ یعنی جزء بن جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قوت تناسلیہ کی جس کا تعلق ریپروڈکشن سے ہے۔ اس کا مقصد نوع انسانی کی حفاظت یا بقائے نسل کا تحفظ ہے۔ قوت تناسلیہ کی دو اقسام ہیں، قوت مولدہ اور قوت مصورہ۔ قوت مولدہ وہ قوت ہے جو میل اور فیمیل گیمیٹس پیدا کرتی ہے۔ اس قوت کا ایک کام بدن کا خاکہ یعنی اسکیچ تیار کرنا بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر قوت مصورہ وہ قوت ہے جو قوت مولدہ کے معین کردہ خاکہ میں رنگ بھرتی ہے اور انسان کو ایک مخصوص شکل و صورت میں ڈھالتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قوت نفسانیہ کی جسے سائیکک یا مینٹل پاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جس سے تمام آرگنز میں حس و حرکت یعنی سینسیشن اینڈ موومنٹ ہوتی ہے۔ انسان میں نروس سسٹم اسی قوت کے تابع ہوتا ہے۔ قوت نفسانیہ کی بھی دو اقسام ہیں، قوت محرکہ اور قوت مدرکہ۔ قوت محرکہ یہ وہ قوت ہے جو آرگنز میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حرکت کا باعث ہوتی ہے۔
اسے موٹر پاور یا پاور آف موشن بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قوت مدرکہ وہ قوت ہے جس کا تعلق شعور و ادراک، سمجھ بوجھ، فہم یا پرسیپشن اور احساسات یا سینسیشن سے ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے قوت حیوانیہ کی، جسے وائٹل پاور یا لائف پاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو دل میں حرکت انقباض و انبساط یعنی سسٹول اور ڈائسٹول پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ عمل تنفس یعنی ریسپائریشن کا عمل بھی سر انجام دیتی ہے، اور یہ قوت آرٹریز کے ذریعے پورے بدن میں آرگنز تک پہنچتی ہے۔ قوت حیوانیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قوت فاعلہ، جسے پاور آف ایکشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو ہارٹ اور آرٹریز میں کنٹریکشن اور ریلیکسیشن پیدا کرتی ہے، جسے نبض کے ذریعے پلسیٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قوت منفعلہ، جسے پاور آف ایسیپشن بھی کہا جاتا ہے، وہ قوت ہے جس سے انفعالات نفسانیہ پیدا ہوتے ہیں، جس کا تعلق روح کے ریلیکس اور کانٹریکٹ ہونے سے ہے، مثلا غم و غصہ، رنج و خوشی اور خوف و ہراس وغیرہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔